توڑ دیتے. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے ہیں, آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے ہیں, جو فرمائشی سروے ہوتی ہے غلط کہتے ہیں, عوام سے جا کے پوچھے. لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں, ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ, اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں, لیکن میں ڈیچو کو دیکھتا ہوں, نہیں رونا مجھے نہیں آتا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور جنید اکبر کی تہلکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس کا ایک سیکنڈ بھی مس کرنے والا نہیں. آج تمام حدیں پار کر کے پرخچے اڑا دیے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. یہ میں صاحبان شدید غم و غصے میں ہے اور شدید پریشانی میں بھی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتا ہے, اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے, سب کو پتا ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتا ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا. کیا بات ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی, کیا چلائیں گے, کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے, جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے, جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے, ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک MPA کو, جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے, اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں, اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے, اس کی MNA کیوں بتاتے, جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب, اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, ریاستی اداروں نے کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. آپ ہمیں ننگا کرے, آپ ہمیں FIR کاٹے, آپ ہمیں تنگ کرے, آپ ہمیں ذلیل کرے, لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے, مزید بڑھے گی ان رویوں کی وجہ سے. آپ جو یہ کر لیں, آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرے, آپ ہم پہ چوروں کو دبا کے, اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں, لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرف, آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے, جس طرح اس دن واقعات ہوئے, ہمیں تکلیف ہے, لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے, نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے, پھر وارنٹ نکل جاتی ہے, پھر ہم پہ FIR ہوتی, پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو لگاؤ, اس کو مارو. یہ نہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے 16 پینل خریدے, تو لوگوں پہ پینل خرید لیے. جب پینل اس کی ساری مال بک گئی, آج بیٹیوں میں اس نے انویسٹ کی. آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہیں سب کے. سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں. میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, چاہے مجھے گالیاں پڑے, چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو. آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے. آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے, اس کو ذلیل کرے. میرے 22 ہزار لوگ روزانہ آتے, اور آپ کہتے ہیں کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں. نہیں کر سکتا آپ سے محبت, اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کرے. آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرے کہ میں آئین مانوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ عدالت ہو, آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا. آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا, آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے, میں آپ کو بتا دوں. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالیاں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا. میں کھڑا ہوں سامنے, میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں, جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے, آپ جو ہے, آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں اس کو. تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں, آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے, خدا کی قسم
खुदा की कसम छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस करे, इस मुल्क पे रहम करे, आओ आइन पे बात करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े इस मुल्क के लिए, एक दूसरे को माफ करे। आए बैठ जाए, मैं खान को जानता हूँ, उस बड़े दिल का मालिक है, वो माफ कर देगा बावजूद उसके। ये तो लोग कह रहे एक्स वजीर आजम की बात, एक्स नहीं, मौजूदा वजीर आजम को आपने किया। सबको पता है कि हम जीत गए, हम हमसे मैंडेट चोरी किया गया। 2000 वोटों के लोगों को आपने असम्बली में लाके कानून साजी की। आप कहते हैं कि मुल्क में अमन हो। मुल्क में तो अमन इस सूरत में होगा जब ऐसा लीडर जिसकी कोई सह हो, जिसके लोग पीछे लोग हो, जिसकी बात को लोग माने। आप जब पार्लियामेंट को भी तौकीर करे, आप जब इस इलेक्शन को भी तौकीर करे, आप जब ऐसे लोगों को मुसल्लत करे। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं तो भाईजान पूछे कि आया ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत आपने इस पे जो इम्पोज की, जबरदस्ती दी, उसको वोट मिला था? आप पूछे कि आज जो मरियम नवाज वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनी, इसको वोट मिला था? आप पूछे कि मोहसिन नकवी साहब को आया, वो उसकी सपोर्ट है? उसको क्या दर्द है? उसको क्या अवाम से क्या ताल्लुक है? उसने वोट तो नहीं लिया। वो तो आज भी जो है रंजे गिन रहा है। इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर रंजे गिन रहा है। इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर असम्बली नहीं आता। इस हालात में मेरा वजीर आजम नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अवाम ने मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जिसने मुंतखब किया मैं उसके आगे पीछे जाऊंगा। आप इमरान खान ने कितना जीना है? इमरान खान किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है। आपसे हमारे जो यूथ है वो बहुत दूर जा चुके हैं, और ये आपको जिंदाबाद उस टाइम तक नहीं कहेंगे जब तक इमरान खान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। ये सुने, आप जो भी करे, मैं हर बार कहता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं आपसे डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बच्चों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, लेकिन मुझे जो रिप्लेस करेगा वो आएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस करे, अकल के नाखून ले, अकल के नाखून लेकर। आप खान को तोड़ सकते थे तो 3 साल में तोड़ देते। आपने जो 9 मई का ड्रामा रचाया, तोड़ देते। कितने बड़े बड़े लोग आपने तोड़े। इमरान खान का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपसे नफरत बढ़ती जा रही है। आपको जो दरबारी जो भी कहते हैं, आपको मीडिया वाले जो भी कहते हैं, जो फरमाइशी सर्वे होती है, गलत कहते हैं। अवाम से जाके पूछे, लोग आपसे बहुत दूर जा चुके। हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, हम मजबूत इदारे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों के पीछे अवाम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे शहीदों के साथ, उसकी माँ के साथ मैं भी रूं, लेकिन मैं डीचो को देखता हूं, नहीं रोना मुझे नहीं आता। मैं हर उस बंदे को दहशतगर्द समझता हूं, चाहे जिससे भी ताल्लुक हो, जो मासूमों की जान ले, चाहे डी चौक में ले, चाहे बॉर्डर पे ले, चाहे खुदकश से ले, मैं सबको दहशतगर्द समझता हूँ। जो आइन को नहीं मानता मैं दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। जुनैद अकबर ने ऐलान करके वाज़े कर दिया कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ इस हुकूमत ने किया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हम मज़ीद असम्बलियों में नहीं बैठ सकते।